کا سلسلہ شروع کیا. ابتدائی لوگ جو حضور سے دین کی تعلیم لینے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکی زمانے میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے وہ جس مدرسے میں جا کے تعلیم حاصل کرتے تھے اس کا نام دار ارقم تھا. وہاں بیٹھ کر وہ دین کی تعلیم لیتے تھے. دار ارقم اس کو کہا جاتا تھا. اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماحول بنایا. اگرچہ چھپ کے لوگ آتے تھے، لوگوں کی نظروں سے چھپ کے آتے تھے، لیکن وہاں آتے تھے اور آ کے پڑھا کرتے تھے. دار ارقم کے بعد جب معاملات آگے بڑھے اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ ماحول کو بڑھایا جائے تو حضور تھوڑا باہر نکلے. پھر حالات کشیدگی کی طرف بڑھے. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو مدینے کی جانب ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا. حضور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. وہاں جا کے حضور نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ کیا تھا؟ بول کے بتائیں. مسجد حضور نے بنائی. مسجد قباء کی بنیاد رکھی. پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شہر میں گئے تو حضور نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. یہ مسجد پورا مرکز تھی دین کا. جو کام ہم مسجد سے لیتے ہیں نا وہ تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے چلے گئے، جمعہ پڑھنے چلے گئے، بڑے خیر کے کام ہیں. ہاں اگر کبھی قسم اٹھانی ہوئی، کسی کو کہنا ہوا قسم اٹھا، تو پھر چلے گئے. یہ بھی ایک رواج ہے. صحابہ کرام نے مسجد سے جو کام لیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی نجی زندگی سے لے کر قومی زندگی تک، اپنے ذاتی معاملات سے لے کر معاشرتی معاملات تک سارے کے سارے مسجد کے ساتھ جوڑ دیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذاتی باتیں بھی مسجد میں بیٹھ کے انہیں بتاتے تھے. قومی، معاشرتی، عالمی باتوں کے بارے میں بھی حضور مسجد میں بیٹھ کر ارشاد فرماتے. سیاست میں ناپاکی اس وقت آئی ہے جب سیاست مسجد سے نکل گئی ہے. سیاست مسجد سے، بولیے اب کدھر گئی ہے؟ اللہ جانے کہاں کہاں گھوم رہی ہے، کیا حال ہو گیا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ہلاکو خاں یا چنگیز پیدا ہوتے ہیں جب دین اور سیاست کو الگ الگ کیا جاتا ہے. سارے کام مسجد میں ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ تو آتے تھے ضروریات کا علم سیکھنے. طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ضروریات کا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. وضو، غسل، پاکی، پلیدی، نماز، حج فرض ہو جائے تو حج، زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ کے مسئلے سیکھنے فرض ہو گئے. شادی کرتا ہے تو نکاح، طلاق ہے جو نفاذ کی باتیں سیکھنی ضروری ہو گئی. یہ تو ہر مسلمان پر. ایک ایک کل دین کا سیکھنا وہ فرض کفایہ ہے کہ پورے شہر میں سے 2-1 لوگ بھی سیکھ لیں تو سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو گیا. اب حضور چاہتے تھے کہ پورا دین بھی لوگ سیکھیں. صحابہ میں سے کچھ تاجر تھے، صنعتکار تھے، کھیتی باڑی کرنے والے تھے. وہ شام کو آتے تھے، کچھ وقت گزارتے تھے. محبوب کا ارادہ ہوا کہ کچھ ایسا ادارہ قائم کیا جائے، کچھ ایسے لوگ ملیں جو یہیں رہیں ہمیشہ. خاص بات ہے، خاص توجہ سے سنیں. آج یہ ایک بہت بڑا اعتراض اٹھایا جا رہا ہے، اس پر سیر حاصل گفتگو کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کچھ وقت کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں، ان کو حضور مسجد میں وقت دیتے، ان کی بات سنتے، ان کو بھی پورا دین سکھاتے. پھر حضور نے الگ سے ایک ادارہ قائم کیا، ایک یونیورسٹی اسلام کی بنائی. مسجد نبوی کے ساتھ حضور نے ایک چبوترا بنایا. کھجور کے تنے کھڑے کر کے اوپر کھجور کے پتوں کی چھت ڈال دی. اس کو میرے نبی پاک نے صفہ کا نام دیا. 70 سے لے کر 400 تک صحابہ، 70 سے لے کر صحابہ کی بات کریں گے تو اللہ بڑا راضی ہوگا. اتنی بڑی تعداد 70 سے 400 تک صحابہ تھے جو صبح سے شام تک اس جگہ پہ رہا کرتے تھے اور میرے نبی پاک سے قرآن و حدیث کا علم سیکھا کرتے تھے. اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلا ادارہ، سب سے پہلی یونیورسٹی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے بالکل ساتھ قائم فرمائی. حضور نے مسجد کے ساتھ اسے قائم کیا. اس یونیورسٹی میں طالب علم پڑھتے تھے. طالب علموں کے نام کیا تھے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی. سبحان اللہ، کیسے حسین ستارے ہیں. حضرت بلال بھی اسی مدرسے کے طالب علم تھے.
حضرت سلمان فارسی کہنے لگے حضور عمر تو بڑی ہو گئی ہے، مجھے بھی داخلہ مل جائے گا؟ فرمایا آجا، ہر عمر کے لیے داخلہ کھلا ہوا ہے۔ یہاں ہر عمر کا، ہر نہج کا، ہر رنگ کا، ہر نسل کا، یہ سارے 70 کے 70 حضور سے قرآن سیکھنے بیٹھتے تو مدینے کے چاند کی نظر اٹھتی تو حضور فرماتے انہیں معمولی نہ سمجھنا، الصحابی کالنجوم، یہ تو سارے میرے ستارے ہیں، یہ ستارے ہیں، ستارے۔ خوبصورت آنگن گلشن حضور نے بنایا، ایک مدرسہ قائم ہو گیا، اس میں پڑھنے لگے یہ لوگ۔ قرآن مجید نے ان لوگوں کا ذکر کیا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کے کپڑے دیکھ کے، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ کے لوگ، سورۃ بقرہ پڑھیے گا، لوگ انہیں مالدار سمجھتے ہیں، یہ سفید پوش ہیں، لوگ مالدار سمجھتے ہیں، ان کے چہروں سے لگتا ہے کہ بڑے مالدار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ لا یسألون الناس الحافا، فرمایا یہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے، یہ کھڑا کر کر کے مانگتے نہیں کہ میں بھوکا ہوں مجھے دو۔ انہوں نے اپنی سفید پوشی اپنے رب کے ساتھ راز رکھا ہوا ہے۔ یہ ان کی تعریف کی، ان لوگوں کی۔ میرے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدرسے میں طلباء کو پڑھایا۔ کس طرح پڑھایا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں 8 سال میں پڑھتا رہا اور ایک سورۃ بقرہ نبی پاک سے میں نے مکمل کی۔ کیا جی؟ بچے آتے ہیں مدرسے میں، کہتے ہیں استاد جی کورس کتنا کا؟ 8 سال کا۔ ہو بڑا لمبا ہے، حالانکہ اس میں پورا قرآن ہے، حدیث ہے، تفسیر ہے، اصول حدیث ہے، اس کے اندر صرف ہے، نحو ہے، بلاغت ہے، سارا کچھ ہے۔ پورا کورس 8 سال۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 سال میں صرف سورۃ بقرہ پڑھی، اور جب میری مکمل ہو گئی تو میرے ابا جی جناب عمر نے اونٹ ذبح کر کے صحابہ کی دعوت پکائی، اونٹ ذبح کر۔ کتنے راضی ہوئے میرے والد گرامی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے علوم حاصل کیے، پھر اس کا فائدہ کیا ہوا کہ مدینے میں جس آدمی نے حضور کے وصال ظاہری کے بعد مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا، عبداللہ ابن عمر سے جا کے لوگ پوچھا کرتے تھے۔ وہ مفتی مدینہ، مفتی مکہ، مفتی حجاز کے نام سے معروف ہوئے۔ یہ یونیورسٹی رسول پاک نے قائم فرمائی۔ اس یونیورسٹی میں پڑھنے والوں کا طریقہ کیا تھا؟ یہ سننی ہے بات آپ نے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی لوگ ہیں، بس کوئی پرسانے حال ہی نہیں۔ وہ جو لوگ وہاں رہتے تھے ان کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ لوگ آ کے پوچھتے ہیں مولانا آپ کام کیا کرتے ہیں؟ تنزن پوچھتے ہیں، یہ بچے روٹی کہاں سے کھاتے ہیں؟ آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے طلباء کی روٹی کا طریقہ سنو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول پاک نے ہمیں اپنے مالدار صحابہ پر تقسیم کر دیا تھا۔ فرماتے ہیں کوئی 10 کو ساتھ لے جاتا تھا، کوئی 12 کو ساتھ لے جاتا تھا، کوئی 13 کو ساتھ لے جاتا تھا۔ ابو بکر صدیق 70 کو لے جایا کرتے تھے، 70 طالب علموں کو لے جاتے تھے اور جا کے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اور فرماتے ہیں جب صحابہ کے باغوں میں کھجوریں پکتی اور جب انگور پکتے تو کہتے ہیں جہاں صحاب صفہ کا چبوترا تھا، جہاں مدرسہ تھا، وہاں صحابہ نے ایک رسی باندھ دی تھی جس کے باغ میں تازہ کھجوریں پکتی تھی، وہاں لا کے لٹکایا کرتا تھا۔ وہ تازہ انگور وہاں لا کر کے لٹکایا کرتا تھا، طالب علم کھاتے تھے، وہ بھی خوش ہوتے تھے، رسول پاک بھی راضی ہوا کرتے۔ یہ مدرسہ تھا، مدرسہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم طالب علم تھے، ہمارے وجود پر کپڑے بھی پورے نہیں ہوتے تھے۔ کسی کے پاس تہمت ہوتی تھی تو کرتا نہیں ہوتا تھا، کسی کے پاس کرتا ہوتا تھا تو اسی کو تہمت بنا لیتا تھا۔ لباس بھی پورے نہیں، کھانے کے لیے چیزیں بھی پوری میسر نہیں۔ فرماتے ہیں آج فقیر وہ لوگ بن گئے، کوٹھیاں لمبی چوڑی بنائی ہوئی ہیں اور اربوں خربوں روپے کا ان کے پاس آستانے اور دربار ہیں، تو مدرسے کا ناظرے کا بھی نہیں، اور کہتے ہیں ہم فقر سکھا رہے ہیں۔ فقر تو وہ ہے جو مدارس میں سکھایا جاتا ہے، فقیری وہ ہے جو مدارس میں سن لے۔ اب مولوی بیچارہ بالکل معرفت سے دور ہو گیا ہے، اور جس کو معرفت کا ترجمہ نہیں آتا وہ معرفت والا ہو گیا ہے۔ نیرنگیے سیاست دوران تو دیکھیے، یہاں منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے، عجیب چکر چل گیا۔ الگ الگ لوگوں نے تفسیر، صوفی کس کو کہتے ہیں، درویش کس کو کہتے ہیں؟ جب مولوی اپنے علم پر عمل کرے اور عمل میں مخلص ہو جائے تو وہی اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے۔ بس اتنی سی تعریف ہے، یہی حضرت مجدد صاحب نے کی ہے، یہی غوث اعظم نے کی ہے، یہی شیخ شہاب الدین سہروردی نے کی ہے، یہی تفسیر خواجہ معین الدین اجمیری نے فرمائی ہے، یہی تمام صوفیاء نے فرمائی ہے۔ اب اس مدرسے کے اندر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کبھی تو صحابہ لے جاتے اور کبھی یہ حال ہوتا تھا کئی دن روٹی نہیں ملتی تھی،
غربت، فقر، درویشی. حضرت ابو ہریرہ، وہ بڑی پیاری حدیث ہے صحابہ صفا کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑی بھوک لگی تھی، کئی دن بیت گئے، کھانے کو چیز ہی کوئی نہ ملی، کھانے کو شے ہی کوئی نہ ملی، کئی دن گزر گئے. فرماتے کہیں سے ایک دودھ کا پیالہ آیا، میرے مصطفیٰ کریم نے دست مبارک میں پکڑا، میری نظر پڑی تو میرا دل کرے سارا مجھے مل جائے. کتنے پیالے دودھ کے؟ ایک پیالہ، سارا مجھے مل جائے. کہتے ہیں حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے. میں نے کہا حضور بتا نہیں سکتا اتنی لگی ہے. تو حضور نے فرمایا پیچھے کتنے لوگ ہیں؟ کہ حضور 70 ہیں. 70 اصحاب صفا ہیں، 70 طالب علم ہیں. فرمایا سارے ہی بلا کے لے آ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں جا بھی رہا تھا اور پریشان بھی تھا، 70 پیئیں گے تو بچے گا کیا؟ بچے گا کیا بچے گا؟ کہتے ہیں میں گیا، بلا کے لایا اور لا کر کے نا لائن میں کھڑے کر دیے تو رسول پاک نے مجھے پکڑایا. میرا خیال تھا کہ پہلا نمبر میرا ہوگا پینے کا، لیکن حضور نے فرمایا تو ساقی بننا، ساقی جو ہوتا ہے وہ آخر میں پیا کرتا ہے. تو اس طرح کر کے شروع ہو جا، وہاں سے پلانا شروع کر. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پہلے کو میں نے دیا، وہ جب پیتا جاتا تو میری نظر دودھ پہ تھی، وہ پیتا جا رہا تھا، میری نگاہ دودھ پہ تھی، کتنا رہ گیا، کتنا کم ہو گیا. فرماتے ہیں اس نے سیر ہو کے پیا اور تھوڑا سا نا اس نے ہچکچاہٹ محسوس کی کہ دوسرے ساتھی کے لیے بھی چھوڑ دوں. کہتے ہیں جب اس نے لبوں سے اتارا تو میرے مصطفیٰ کے لب کھلے. فرمایا شرما نہ، راج کے پی، سیر ہو کے پی. حضور نے صحابی سے فرمایا سیر اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل بہتا اور بھی کچھ مانگ، چل پی. کہتے اس نے سیر ہو کے پیا تو حضور نے فرمایا چل ابو ہریرہ اب اس طرح کر دوسرے کو دے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے انہوں نے بھی پیا تو ہج کچا کے نہ تھوڑا پی کے چھوڑا. حضور نے فرمایا ڈر نہ، کھول کے پی، کھل کے پی. یہ آستانہ نور کی خیرات ہے، یہ کم نہیں ہوا کرتی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا تبرک ہے، اس کے اندر کمی نہیں ہوتی. فرماتے ہیں ایک نے پیا، 2 نے پیا، 70 نے پیا. فرماتے ہیں جب میری باری آئی تو حضور نے فرمایا پیو، چونکہ میرے دل میں تو خیال تھا نا پہلے ملے گا، تو دیر ہو گئی انتظار کرتے. 70 بندوں کی لائن ہو تو مشکل تو ہو ہی جاتا ہے. فرماتے ہیں اب جب میں نے پیا تو میرے مصطفیٰ نے کہا چل ابو ہریرہ تھوڑا اور پی لے. ماتے اور پیا، میں نے سیر ہو کے پیا، رج کی پیا تو حضور نے چل تھوڑا اور پی لے. فرماتے ہیں اور پیا تو حضور نے فرمایا چل یار فکر نہ کر، اور پی لے، تھوڑا سا پی لے اور پی لے. ساقی تیری خیر، تیرے میں کدے کی خیر، اے ساقی تیری خیر، تیرے میں کدے کی خیر. ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے. کہتے ہیں کہ نہ انکار کری اج ساقی، اج موسم بڑا سہانا، مستی دا ہن می برسا دے، نہیں پیاس دا کوئی ٹھکانا. تیرے کول شراب پرانی تے ساڈا درد بھی بڑا پرانا. آزم ہس ہس ٹال نہ سانو، اسی پیتے ہوں باج نہیں جانا. کہا اور پیو اور پیو. کہتے ہیں کھول کے پیا. جب میں سیر ہو گیا نا تو میں نے کہا یا رسول اللہ اب تو میرا پیٹ باہر آ گیا ہے، اب نہیں میں پی سکتا. تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا لا پھر میں پیتا ہوں. 71ویں نمبر پہ میرے رسول نے پیا. ہمارے شیخ استاد جب حدیث پڑھایا کرتے تھے نا فرماتے تھے یہ تو ساری دنیا بیان کرتی ہے، ساری دنیا ایک دودھ کا پیالہ 70-71 نے پیا. اور یہ بھی بیان کیا کرو کہ 2 جہاں کے سردار ہیں اور 70 غلاموں کا جھوٹا پی رہے ہیں. یہ بھی بیان کیا کرو. مصطفیٰ کی یہ عاجزی بھی بیان کیا کہ 70 کا جھوٹا حضور نے پیا اور امت کو درس دیا. میرے مصطفیٰ نے کہ میرے مومن کے جھوٹے میں اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے. یہ شفا ہے، حضور کا فرمان ہے. اصحاب صفا کہتے ہیں کہ 70 کو ایک پیالہ اس رنگ میں ہم نے تعلیم حاصل کی. اور جب تعلیم حاصل کر چکے تو پھر میرے نبی نے ڈیوٹی لگائی. فرمایا بلیغوا انی ولو آیا، اب میدان میں نکلو، ایک ایک آیت لو اور نکل جاؤ. پھر مدارس قائم ہوئے. حضرت معاذ بن جبل اگر آ کے دمشق بیٹھتے تھے تو وہاں رسول اللہ کی حدیثوں کا درس دیتے تھے. حضرت مولا علی اس مدرسے سے فارغ التحصیل تھے، وہ کوفے گئے تو وہاں انہوں نے مدرسہ قائم کیا. جہاں صحابی وہ صحابہ جہاں بیٹھتے تھے نا، جو بیٹھا ہوتا تھا وہ یونیورسٹی ہوتا تھا، جو بیٹھا ہوتا تھا وہ یونیورسٹی تھا، ادارہ تھا. وہ چلتے پھرتے لوگ ادارے بن گئے. اس ادارے کا فیض آگے بڑھا. تابعین کا زمانہ آیا تو سب سے پہلا نمبر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا تھا. اس مدرسے میں پڑھنے والے امام ابو مالک جیسے لوگ تیار ہوئے، امام محمد جیسے لوگ خوش اچین ہوئے. امام عبد الرزاق نے وہاں سے پڑھا اور پھر امام عبد الرزاق سے حضرت امام بخاری نے پڑھا.
اور امام بخاری نے پھر امت کو حدیث کا پورا اسلوب دیا، طرز زندگی دیا، پھر مدارس قائم ہونے لگے، حکومتیں مدرسے قائم کرتی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور حکومت میں درجنوں، بیسیوں، سینکڑوں مدارس قائم کیے۔ عالم کی تنخواہ اتنی تھی جتنی صوبے کے گورنر کی ہوتی ہے۔ کنی ہے تھوڑے گورنر کی تنخواہ پتا جی؟ گورنر ہاؤس نہیں بندہ پیدل پھر سکتا، تنخواہ تو دور رہ گئی۔ تو مولوی کے حجرے کے اندر اگر لائٹ نہیں لگ جائے تو سارا محلہ پوچھنے آ جاتا ہے کہ تھو لوا لیجیے، تو بتی لوا لی، اتنا بڑا کام کر لیا۔ گورنر ہاؤس پیدل۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے گورنر اور خطیب کی تنخواہ ایک برابر کی۔ لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا وہ دنیا داری چلاتا ہے، یہ رسول اللہ کا دین پڑھاتا ہے، یہ نبی پاک کے رنگ سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے، یہ حضور کے جلوے دکھاتا ہے۔ اس کی باتیں سنتے 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 دل نور والا بنتا ہے اور رسول اللہ کے جلوے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں اس کی یہ مدارس کا ایک پورا سلیبس بنایا گیا۔ اب باری آ گئی ہماری، بالخصوص پاکستان اور ہندوستان کی۔ انڈیا کے اندر پھر بھی مدارس کے ساتھ گورنمنٹ کا رویہ کچھ اور طرح کا ہے۔ ہمارے ہاں کوئی گورنمنٹ کوئی مدرسہ نہیں چلاتی، جو مدرسے گورنمنٹ چلاتی ہے وہ بھی اپنے مقصد کے لیے چلاتی ہے، دین کے لیے نہیں چلاتی۔ جن مدارس کو گورنمنٹ فنڈ دیتی ہے اس سے مقصد جو بھی گورنمنٹ دیتی ہے، میں نام نہیں لیتا، اور یہ سارے کرتے ہیں، ایک طرف شور کرتے ہیں فلانا مدرسہ دہشت گرد ہے، سب کو پتا ہے کس کا مدرسہ دہشت گرد ہے، اب بتانے کی ضرورت ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ نہیں؟ پکی بات ہے، جن کو پتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ دہشت گرد مدرسوں کا جن کو پتا ہے، تو اتنے سارے بندوں کو پتا ہے، جنہوں نے نہیں نا ہاتھ کھڑے کیے وہ ساتھ والے سے پوچھ لینا، بتا دے گا، وہ بتا دے گا ساتھ والے کو، پتا ہے نا نہیں آپ حضرات؟ اب گورنمنٹ ہماری ان مدارس کو فنڈ دیتی ہے اس لیے کہ بغل بچہ تنظیمیں بنا کے رکھنا چاہتی ہے۔ اگر گورنمنٹ چاہے تو کوئی دہشت گرد مدرسہ کبھی بھی آگے بڑھ سکتا۔ جب آپ اتنے سارے لوگوں کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، تو ان کو نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے کون دہشت گرد ہے۔ جو اہل حق کے مدرسے ہیں، اہل حق کے، ان مدارس کو نہ گورنمنٹ کو فنڈ جاری کرتی ہے نہ باہر سے کوئی ایڈ آتی ہے۔ مدرسہ ایک پوری ضرورت ہے، اور مدرسے کی حاجت کیا ہے؟ آپ تراویح کے لیے جب رمضان شریف شروع ہوتا ہے تو حافظ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، حافظ کی۔ میرے بھائی جب آپ گھی لینے جاتے ہیں تو آپ کو یہ تو پتا ہوتا ہے نا گھی بنتا کہاں ہے، خریدیں گے کیسے، اس کی ساری صورتحال کا آپ کو پتا ہے۔ پاکستانی کوئی بھی نہیں کہے گا کہ گھی والی انڈسٹری بند کر دو، اس لیے کہ گھی کے بغیر ہنڈیاں نہیں پکتی۔ آپ فوری طور پہ ان چیزوں کا پتہ رکھتے ہیں، حافظ مانگتے ہو، حافظ کہتے اچھا قاری ہونا چاہیے، اچھا قاری، قرآن پاک اچھا پڑھنے والا، کیوں حضرت؟ اچھا قاری، اچھا حافظ۔ تو سوال یہ ہے کہ اچھا قاری پیدا کہاں ہوگا؟ کہاں پیدا ہوگا اچھا قاری؟ اسکول میں، کالج میں، دربار پہ؟ کہاں پیدا ہوگا؟ نہیں بول کے بتائیں۔ تو مدرسہ کون چلائے گا؟ مدرسے کے ساتھ تو رویہ یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ کے پیسے دینے آتے ہیں مدارس میں، زکوٰۃ کے، اور اس پر بھی ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جمعے والے دن 10 دفعہ اعلان کیا جائے کہ ہم نے مدرسے کو زکوٰۃ دی ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ تو اس آدمی کی نیکی ہے جو آپ سے وصول کر رہا ہے۔ آپ پڑھیں اٹھا کے بزرگوں کو، اس پر بھی 10 دفعہ 20 دفعہ 100 دفعہ لوگ سوچتے ہیں، اور پھر جا کر کے لوگ اس طرف توجہ کرتے ہیں۔ مدارس اسلامیہ ذبح حالی کا شکار ہے۔ آپ کو عالم کی ضرورت ہے۔ مجھے بتلائیے، بچے کی پیدائش سے لے کر کان میں اذان دینے سے لے کر جنازے تک ڈیوٹی کون سا انجام دیتا ہے؟ اور جب حالات بگڑ جاتے ہیں، مسائل بن جاتے ہیں، میں 3 دفعہ طلاق کہہ بیٹھا ہوں، میں یہ کر بیٹھا ہوں، ادھر ہو گیا ہوں، تو مسائل کون بتاتا ہے؟ تو عالم کہاں پیدا ہوگا؟ اگر وہ انڈسٹری بند کر دی جائے جہاں عالم نے پیدا ہونا ہے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہی کوئی نہ رہے، تو علماء کیسے پیدا ہوں گے؟ قاری کیسے پیدا ہوں گے؟ حفاظ کیسے پیدا ہوں گے؟ جب آپ کسی چیز کی تشکیل میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ اور یاد رکھیں، حافظ پیدا ہوں گے، قاری پیدا ہوں گے تو لفظ محفوظ رہیں گے، عالم پیدا ہوں گے تو قرآن کے معنی محفوظ رہیں گے، اور اللہ نے یہ ذریعہ بنایا ہے ان کی حفاظت کا۔ علماء بڑی ضروریات ہوتی ہیں میرے بھائی،
बड़ी जरूरियात होती है। एक आलिम की किताब इस जमाने में इतनी महंगी है कि किताब तक पहुंचना मुश्किल हो गया। मैंने पहले भी बात अर्ज की थी, मैंने एक हदीस फतावा रज़विया से एक दफा जुमे में सुनाई। मेरे पास कुछ लोग आए, कहने लगे मौलाना ये हदीस आपने सुनाई है, हमारे मौलवी साहब को तो 25 साल हो गए खुतबा देते, कभी नहीं सुनाई उन्होंने, तो उनको भी चाहिए ना पढ़े और सुनाए। मैंने कहा मौलाना की तनख्वाह कितनी? कहने लगे 8,000 रुपया। तो मैंने कहा जिस किताब से मैंने हदीस सुनाई है वो किताब ही 14,000 की आती है, तो मौलवी कहां से सुनाए आपको? वो बच्चों की रोटी पूरी करें या आपको हदीस सुनाए? ये अभी तरावियों का मसला हो रहा है ना, सुबह शाम ऐलान होते हैं उलमा की खिदमत करो, और फिर दावा होता है 25,000 रुपया दिया हमने मौलवी साहब को। ओ मेरे भाई तू कपड़े तो लेने जा बाजार क्या? और मदारस के तलबा की क्या? पहले तो मुझे शिकवा ये है, इतना सुतेला मजहब है कि कोई आदमी अपना ज़हीन और पढ़ा लिखा बच्चा मदरसे लेके नहीं आता, लाता ही नहीं। जो बिल्कुल समझते हैं ना काम कर सकेगा ना ये स्कूल पढ़ेगा, उसको मदरसा में लाके दाखिल कराते हैं। और फिर पुरसाने हाल कोई नहीं मदारस इस्लामिया का, कोई पूछने वाला नहीं। और मदरसों के मोहतमिम उनका तो अल्लाह भला करे, वो वैसे ही मदरसा बना के फारग होते हैं, बच्चे से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। उनको दिलचस्पी उस चौधरी से है जो मदरसे के साथ तावन करेगा, सबकी बात नहीं करता। बच्चों का उनके शऊर को किसने बेदार करना है, उनको आगे किसने लेके जाना है। कभी कभी मदरसों का खाना चेक किया करें जाके, कभी चेक करें किसी मदरसे में लंगर क्या पकता है, आपके होश उड़ जाएंगे, होश उड़ जाते हैं। हम मदरसे में पढ़ा करते थे, तो एक दिन बच्चों को शरारत सूझी। उस वक्त जो शरारतें होती हैं वो बड़ी जबरदस्त होती हैं, बल्कि वो ना नई इजाद होती हैं तालिब इल्मी के जमाने में। तो दाल खाते खाते, मैं तो वैसे भी मदरसे में इम्तिहान के दिनों में रहा करता था, अब्बा जी कहते थे कि घर में आके खाना खाना है, उस मदरसे में पढ़ना जहां बंदा शाम को आ जाए। कुछ अरसे रहना पड़ा मदरसे में, तो वो दाल जो थी ना, वो दाल नहीं मिलती थी पर दाल पकी होती थी। उस दाल में दाल, पता नहीं आपको समझ आई है बात की कि नहीं, दाल में से दाल मुयस्सर। और कई दफा ऐसे होता था कि सवेरे सहरी का वक्त होता था या नाश्ते का वक्त होता था, तो उस्ताद कहते थे न पानी पा के उबालिए तो फिर खराब नहीं होती। तो अब वो उनका हिकमत थी समझाने की, तो हम भी उस हिकमत को समझ जाते थे। पानी डाल के उबाल लेते थे तो वो बिल्कुल ही दाल खत्म हो जाती थी, पता नहीं क्या बचता। तो मोहतमिम साहब जो थे, प्रिंसिपल साहब, वो आए सुबह विजिट करने नाश्ते के वक्त। तो बच्चों ने बहस छेड़ दी, इल्मी बहस। एक इल्मी बहस होने लगी, कुछ बच्चे कहने लगे जायज है, कुछ कहने लगे नाजायज है। वो जायज है नाजायज है, जायज है नाजायज है, बहस हो रही। उस्ताद भी खड़े हो गए, उन्होंने कहा मुझसे पूछ लो बेटे क्या जायज और क्या नाजायज है। तो जिसने ये शरारत तैयार की थी ना, वो खड़ा हो गया, जिसने तैयार की थी और सुनाना चाह रहा था। वो कहने लगा उस्ताद जी हमारे दरमियान बहस छिड़ गई है कि जो हमारे मदरसे में दाल पकती है उससे वुजू जायज है कि नाजायज है। तो ये बहस छिड़ गई है, मसला हल नहीं हो रहा, तो आप जरा हमें वजाहत करके बता दें जायज है कि नाजायज है। तो उस्ताद फरमाने लगे बड़े नालायक हो, कल इंशाअल्लाह ताला जो दाल पकेगी वो अच्छी पकेगी। मुझे समझ आ गई है तुम क्या बताना चाह रहे हो। ये हाल है मदारिस इस्लामिया का कि वहां का खाना आप जाके देख के तो हाल कोई नहीं, बच्चों के रहन सहन के मामला गड़बड़। तो आप जब सबसे बड़ा, गवर्नमेंट तो सरपरस्ती नहीं कर रही, और जरूरत कितनी है। मैं जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, मैं खुद गुलाम हूं एक आस्थाने का, मैं खुद नौकर हूं, लेकिन मेरे भाई दीन को जब भी जरूरत पड़ी है ना, हजार तनकीद करें, उलमा में आप हजार खामियां तलाश करें, लेकिन आज भी दीन पर जब कड़ा वक्त आता है, जब हुकूमतें, सियासतदान, जालिम दीन के खिलाफ बात करते हैं, तो जो तबका सबसे पहले बोलता है वो उलमा का तबका है। अपनी बेसरो सामानी के आलम में, गरीबी के आलम में उलमा खड़े हो जाते हैं, एहतजाज होता है। पिराने उज़ाम तो इल्ला माशाअल्लाह अच्छे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन पीर तो किसी न किसी पार्टी से वाबस्ता है। बड़े बड़े पिराने उज़ाम तो किसी न किसी पार्टी में है, कोई पीपल्स पार्टी में है, कोई नून लीग में है, कोई तहरीक में है, कोई किसी में है, कोई किसी में है। वो तो सारे मस्त हैं, उनका तो मामला ही नहीं, वो तो इधर आते ही नहीं। वो तो कहते हैं मौलवी को क्या पता होता है, हमने कोई मार्फत याद कर ली, अल्लाह जाने वो किस बला का नाम मार्फत रखा हुआ है। मेरे भाई याद रखें, मदारस इस्लामिया और कुरान, आप मार्केट में चले जाएं, कोई हमारी हुकूमत ने प्रेस नहीं लगाया हुआ, कोई प्रेस नहीं कि यहां दीनी किताबें छपेंगी, ये दीन के लिए हम काम कर रहे हैं, कोई शय नहीं। आप बाजार में जाके कहें कि मुझे दीन के फलाने मौजू पे किताब चाहिए, एक नहीं आपको दर्जनों किताबें मिलेगी। और जब आप किताब खोल के देखेंगे तो पता चलेगा उसने लिखी है जो किसी मदरसे के उजरे में बैठा करता था।
جو کسی مسجد کے حجرے میں بیٹھا تھا اسی نے پروف ریڈنگ کی, اسی نے کام کیا. کتابیں بھی مدرسے لکھتے ہیں, حافظ بھی مدرسے پیدا کرتے ہیں, دین کے بارے میں اگر کوئی پراپوگنڈا ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی. اور ایک جج صاحب کے میں نے یہ ریمارک سنے, ایک مولانا پہ کیس ہو گیا, یہ سپیکر اب اللہ خیر کرے مولوی صاحب ایک ہمارے دوست ہیں, تو وہ کہتے ہیں لاؤڈ سپیکر پہ غلطی سے وہ 2-4 جملے جمعے کے میں کہہ بیٹھا, مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ باندھنی ہوا, خود بیان کرتے ہیں. تو کیس ہو گیا, لے گئے پولیس والے پکڑ کے, کہتے ہیں جب میں جا رہا تھا نا تو میری مسجد کی کمیٹی والے کہنے لگے حضرت جی فکر نہ کیجئے گا, نمازیں ہم پڑھ لیں گے, اب نمازوں کی فکر نہیں کرنی, انشاءاللہ ہم آئیں گے آپ کے پیچھے. یہ ظلم کی حد ہے. اور اب وہ کیس ہو گیا تو جب عدالت میں گئے تو کہتے ہیں جج صاحب کے ریمارکس کیا تھے. جج صاحب کہنے لگے اس پولیس آفیسر سے, اور تو تمہارے ہتھے کوئی نہیں چڑھتا, یہ مسکین مولوی جو کانپ رہا ہے تمہارے سامنے, شرم کا مارا کہ میں پولیس کی گاڑی میں بیٹھا ہوں گا تو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے, کس جرم میں جا رہا ہے, کیا لوگ سمجھیں گے, اللہ جانے کیا کیا سوچیں. اس جج کے ریمارکس تھے. وہ کہنے لگا یہ علماء شور کرتے ہیں تو دنیا بچی ہوئی ہے, اگر یہ علماء اپنی مساجد میں, محافل میں, جلسوں میں شور نہ کرو, تم تو گلیوں میں ننگے ہو کے پھرنا شروع کر دو, جو تمہارا حال ہو گیا. یہ تو بیچارہ ایک طبقہ ہے, اور ہمارے ملک میں بہت سارے گناہ کرنے کو تیار ہے حکمران, لیکن مدارس اسلامیہ اسلام کے قلعے بنے ہوئے ہیں, ان مدارس کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں کچھ طبقہ دہشت گردوں کا ہے, لیکن سارے نہیں, وہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہے, ایک جھٹکے میں ختم ہو سکتے ہیں. اہل حق کی کثرت ہے. جب بھی حکمران کو زیادتی کرتے ہیں تو مدارس کے لوگ میدان میں نکلتے ہیں, اور علماء نے اپنی ذاتی حیثیتوں سے مدرسے قائم کیے, ہمت کر کے, جدوجہد کر کے. یقین کریں مانگنا مشکل ہو جاتا ہے. زندگی میں 2-3 لوگوں سے مجھے کہنے کا موقع ملا, 2-3 لوگوں سے مجھے ذاتی طور پہ مدرسے کے لیے کہنے کا موقع ملا, ورنہ میں ذاتی طور پہ نہیں کہتا. اس کے بعد ہی توبہ کر لی. ایک صاحب سے میں نے کہا کہ مدرسے کے ساتھ کچھ تعاون کریں, تو کہنے لگا مجھے کسی نے کہا کہ آپ جائیں, ان کا کہنا ہے کہ وہ آئیں گے تو میں کچھ کروں گا. میں چلا گیا, میں نے اس کو جا کے کہا کہ یار مدرسے کے ساتھ کچھ تعاون کرو. کہنے لگا مولانا میرا پیسہ 1 نمبر نہیں ہے, 1 2 3 نمبر ہے, تو میں نے ویسے رکھا ہوا ہے آپ کے لیے تو میں دے دوں گا, ویسے 1 2 3 نمبر ہے. میں اس شخص کی شکل دیکھی اور میں اپنے وجود میں سوچنے لگا کہ یار اس نے کس طرح کا رویہ اختیار کیا, کس طرح کا رویہ اختیار. ایک صاحب 1 سال مدرسے میں پیسے دینے آئے تو مجھے کہنے لگے میں ہر سال آیا کروں گا. اگلا سال آیا تو حالات ہر سال کشیدہ نظر آتے ہیں ہمیں. میں نے اس کو ٹیلی فون کیا کہ صاحب آپ نے کہا تھا میں ہر سال آؤں گا. کہنے لگے مجھے دکھ ہوا ہے. کسی اور ساتھی کو کہنے لگے مجھے دکھ ہوا ہے, وہ تو مجھے شرمندہ کر رہے ہیں. ایک صاحب مجھے تیسرے صاحب مجھے گھر آ کے کہنے لگے کہ جب آپ کو ضرورت پڑے کسی اور کو نہیں کہنا, مجھے اطلاع دے دی. میں نے اطلاع دی تو اس نے کچھ نہیں تو 100 آدمی کو بتایا. اور میں نے پھر پوچھا, میں نے کہا بھائی میں نے تمہیں ذاتی کام بتایا تھا, تم نے 100 جگہ پہ بات کی اور تم کہہ کے نہیں گئے تھے. نہیں وہ تو ایسے میں نے کہا تھا. آپ یقین کریں رسوائی کا عالم ہے. ایسے تلخ حالات میں ہم وقت گزارتے ہیں, اور ہمارے مدارس کے بچے اس طرح زندگی بسر کرتے ہیں, اور ہم خود ان صحبتوں سے گزر کے آئے ہیں. ہم نے وہ رنگ دیکھا ہے کہ ہمارے استاد گرامی نے تفسیر روح البیان کا ترجمہ کیا تو چھاپنے کے لیے پیسے نہیں تھے, انہوں نے اپنے گھر کی 4 بیچ ڈالی, اضافی برتن نکال کے بیچ ڈالے. ایک بیٹی کا جہیز بنا کے رکھا تھا, کہنے لگے بیٹے تیری شادی میں سال ہے, اگر تو اجازت دے تو میں بیچ لوں, میری عمر بھر کی کمائی ہے, میں چاہتا ہوں میری زندگی میں چھپ جائے. اس قدر دکھ اور تکلیف اور آزمائش کے ساتھ علماء. گجرانوالہ میں ہمارے ایک دوست مولانا تھے, ان کا بیٹا بڑا اچھا پڑھتا تھا, لاہور میں بڑا صحیح چل رہا تھا, صحیح سمت چل رہا تھا. اچانک اس بچے نے چھوڑ دیا, کہنے لگا میں نے نہیں پڑھنا. اور ہم لوگوں نے نا علماء کے لیے حکم لگایا کہ تم نے درویش رہنا ہے, تم نے نام سے یہ کہنا ہے کہ میں نے موٹر سائیکل پہ گاڑی پہ بیٹھنا, خبردار تمہارا حق نہیں ہے, نہ تم نے اچھے کپڑے پہننے ہے تمہارا حق نہیں, نہ ہمیں یہ پتا چلے کہ تم اچھے گھر میں بیٹھو تمہارا نہیں حق. یہ نمائندے ہیں, یہ رسول اللہ کے جانشین ہیں, یہ ہے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عالم کی زیارت کی سمجھے میں نے اپنے رسول کا دیدار کیا ہے. یہ ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا جس نے عالم کو سہارا دیا سمجھے میں نے اپنے رسول کی بارگاہ میں حاضری دی ہے. یہ ہے جن کے یہ کنز المال میں حدیث میں لفظ دکھاؤں گا, نبی پاک نے فرمایا جس نے کسی عالم کی صحبت اختیار کی وہ سمجھ لے میں نے اپنے نبی کی سنگت اختیار کی ہے. اور فرمایا جو میری سنگت میں بیٹھا سمجھے میں رب کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں. اتنا بڑا اس آدمی کا درجہ ہے.
جس کو کھڑا کر کے پوچھا جاتا ہے کہ وہ تو گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا تو بتا گاڑی کہاں سے آئی. مولوی صاحب کو تو بالکل ان کو اجازت نہیں ہے. اور ایسی عجیب. مولانا مجھے ٹیلی فون کرنے لگے, کہنے لگے میرا بیٹا آپ سے بڑا متاثر ہے, آپ کا بڑا حیا کرتا ہے, مدرسہ چھوڑ گیا ہے, لائق بچہ, A1 ذہن اور A1 تعلیم اس بچے کی, آپ سمجھائیں. میں ملنے گیا, میں نے جا کے کہا بیٹے آپ اتنا اچھا پڑھ رہے تھے چھوڑ کیوں گئے؟ کہنے لگے نہیں میں نے دوست سے بات کر لیا, میں کوریا جا رہا ہوں. میں نے کہا بیٹے دین پڑھو, اس میں بڑی برکت ہے. کہنے لگے چھوڑ دیں آپ. کیا پڑھا ہے آپ نے, کیا کمایا ہے آج تک, مجھے گنوائیں. میرے ابے کو 22 سال ہو گئے مسجد میں, کیا ہے؟ میں نے کہا یار ساری باتیں ٹھیک ہے لیکن جو اللہ رسول اعزاز دیتے ہیں وہ تو بھی ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے نا. کہنے لگے آپ رکھتے ہیں, میں رکھتا ہوں, لوگ نہیں رکھتے. میں نے کہا وجہ تو بتا. کہنے لگے 22 سال سے مسجد کی چھت پہ ہمارا مکان ہے, 4 بہنیں ہیں, بہن کا رشتہ دیکھنے لوگ آئے تھے, اور وہ بی بی جس نے میری بہن کی ساس بننا تھا وہ مسجد کے اندر اس نے پیر رکھا, اور جب وہ رشتہ دکھانے والی نے کہا نا سیڑھیوں پہ جانا ہے تو کہنے لگی ہائے ہائے یہ مسجد میں رہتے ہیں, میرا بیٹا آئے گا تو کہاں رہے گا. کہنے لگے میری بہن قرآن مجید کی حافظ, میری بہن عالم, میری بہن قاریہ, لیکن اس کی غلطی صرف اتنی تھی کہ اس کا ابا مسجد میں رہتا تھا. مجھے کہنے لگے حضرت جی وہ وہیں کھڑے کھڑے میری تہجد گزار بہن کے بارے میں کہہ کے گئی ہم نے نہیں رشتہ کروا, میرا بیٹا مسجد میں آئے گا. میں نے نہیں کہا بیٹا بیانا, کہتے ہیں وہ میں سن رہا تھا, 2 بوتلیں ہاتھ میں پکڑے, میں مسجد کے ستون کے ساتھ کھڑا تھا. تو وہ بی بی رشتہ کرانے والی کہنے لگی ایک دفعہ دیکھ تو لے بیٹی کو. کہنے لگی تو کہتی ہے میں دیکھ لیتی ہوں پر انکار یہی ہے, ہم نے رشتہ نہیں کرنا. کہنے لگے میں نے اٹار کے ٹوپی پھینک دی ہے, میں نہیں پڑھوں گا مذہب. یہ دے رہا ہے مذہب ہمیں, کیا غلطی ہے ہماری. بچہ چھوڑ کے چلا گیا, لیکن مجھے اس کی باتیں کبھی کبھی راتوں کو بھی یاد آتی ہیں. مدارس اسلامیہ کے ساتھ زیادتی اور ظلم, اور مجھے شکوہ کسی حکومت سے نہیں, ان کا تو حال یہ ہے. مجھے شکوہ تو ان لوگوں سے ہے, ان لوگوں سے شکوہ ہے جو اپنے گھر کے اندر عالی شان بلڈنگوں میں رہتے ہیں, لیکن مدارس کے بارے میں ان سے بات, بڑی جگہ پیسہ خرچ کرنے کو ہے, بڑا کچھ ہے ہمارے پاس, آپ کو پتا نہیں. یہ جو مدرسہ ہوتا ہے یہ رسول اللہ کے مدرسے کا فیض ہوتا ہے. یہ مدرسہ میرے نبی کی چاہت ہے, یہ مدرسہ میرے رسول نے بنایا ہے. اس مدرسے کے سب سے پہلے بانی اور محتمم کا نام محمد عربی ہے. یہ مدرسہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانشین پیدا کرتا ہے. یہ مدرسہ رسول اللہ کے پیغام کو عام کرتا ہے. یہ مدرسہ دین کے مخالفوں کے سامنے بند باندھتا ہے. اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, کسی شخص کو محسوس ہو یا نہ ہو, پیر تنقید کرتے ہیں تو کرتے رہے, سیاستدان وڈیرے اور چودھری برا کہتے ہیں تو کہتے رہے. ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ مدرسے علماء نے بنائے ہیں, اور انشاءاللہ قیامت تک یہ بنتے بھی رہیں گے اور چلتے بھی رہیں گے. یہ کام ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی, اس لیے کہ یہ دین کے قلعے ہیں, اور رسول اللہ کے دین کے قلعے میں کوئی دراڑ ڈال سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی دراڑ ڈال سکے. یہ مدارس, یہ وقار ہے رسول اللہ کے دین کا, یہ قائم رہیں گے انشاءاللہ, قائم ہوں گے انشاءاللہ تعالی, اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضور نے کتنی عزت دی مدرسے کے طالب علم کو. میرے نبی پاک نے فرمایا جب کوئی دین کے رستے پہ چلتا ہے نا طالب علم, ابھی گھر سے نکلا ہے, عالم نہیں بنا, ابھی اس نے الف با بھی نہیں پڑھا, ابھی گھر سے چلا ہے, فرمایا وہ چلتا ہے طالب علم مدرسے کا تو رب کرے اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے, رب فرماتا ہے وہ جا رہا ہے دین پڑھنے, جاؤ اس کے پیروں تلے جا کے اپنے پر بچھا دو, پیروں تلے پر بچھاؤ, اس لیے کہ وہ دین کے علم کے لیے نکلا ہے, اصول علم کے لیے. اور میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اگر دین کا طالب علم قبرستان سے گزر جائے تو اللہ 40 دن کے لیے عذاب ہی اٹھا لیتا ہے. خالی گزر جائے, فاتحہ نہ بھی پڑھے. تو کسی نے اعلیٰ حضرت سے کہا کہ حضور طالب علم گزر جائے تو, کہتے ہیں طالب علم گزر جائے تو عذاب اٹھ گا, تو اگر عالم ہی گزر جائے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اس کے کرم کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں, اس کے فضل کو, کہ اگر علم پر عمل کرنے والا نیک اور پرہیزگار عالم دین قبرستان سے گزر جائے تو مجھے امید ہے اللہ ہمیشہ کے لیے عذاب دور فرما دے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کے لیے بلوں میں چونٹیاں بھی دعا کرتی, پانی میں مچھلیاں بھی دعا کرتی,
زمین آسمان کی ہر چیز عالم کے لیے دعا کرتی ہے. اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی اور پہ رشک نہ کرنا. اگر رشک کرنا، فخر کرنا، بڑے فخر سے اونچا ہاتھ کر کے کبھی نام لینا، تو اس عالم دین کا نام لینا جسے اللہ نے قرآن و سنت کا علم دیا ہے. وہ سویرے بھی پیغام دیتا ہے، شام بھی دین کا پیغام دیتا ہے. جو صبح شام قرآن کی تعلیم دے اس پہ فخر کرو. کہا کرو واہ جی واہ کیا بات ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کہتے اس کا تو بورڈ پہ نام آ گیا تو فلاں ہو گیا. تنقید ہوتی ہے، طنز ہوتی ہے. حضور نے فرمایا اپنے علماء، اور یہ بخاری مسلم ہے، فرمایا دو آدمیوں پر رشک کرو. ایک اس سخی پر جسے اللہ نے مال دیا ہو صبح شام خرچ کرے، ایک اس عالم پر جسے اللہ نے قرآن کا نور دیا ہو صبح بھی درس دے شام بھی درس دے. تو فخر والے لوگ، مدارس قلعے ہیں دین کے، یہ قائم رہیں گے تو انشاءاللہ دین پھلے پھولے گا. محمود غزنوی کا نام سنا ہے؟ محمود غزنوی کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر نا 3 سوال ہمیشہ رہتے تھے. 3 سوال. اس میں کوئی شک نہیں کہ مدارس کے اندر کچھ حالات خراب ہیں، سکولوں میں حالات صحیح ہیں، بولیں یونیورسٹیوں میں نشے نہیں بکتے، کالجوں کے اندر تباہیاں نہیں اتری ہوئی، تو بند کیوں نہیں کر دیا آپ نے یونیورسٹیاں؟ کالجز کیوں نہیں بند کر دیے؟ مدارس کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں فلانی جگہ نقص واقع مدرسہ بند کر دو. کیوں بند کر دیں بھائی؟ جب کسی جگہ کوئی بیماری آتی ہے تو اس کا علاج ہوتا ہے، وہ حصہ کاٹ کے نہیں پھینکا جاتا. اگر کہیں قباحتیں ہیں تو قباحتیں صحیح کی جائیں، وہاں یہ نہیں ہوگا کہ ادارے بند کر دیے جائیں. محمود غزنوی بادشاہ تھے. محمود غزنوی کہتے ہیں میرے دل میں 3 شک پیدا ہو گئے، اور یہ شک جب پیدا ہو جاتا ہے تو بندے کو بڑا نقصان کرتا ہے، بے سکون بے قرار کرتا ہے. محمود غزنوی کہتے ہیں مجھے شک ہو گیا 3 باتوں کا. ایک یہ شک ہو گیا کہ واقعی میرا باپ سبکتگین ہے یا کوئی اور ہے. ایک یہ شک پیدا ہو گیا کہ قیامت قائم ہوگی بھی یا ایسی باتیں بنی ہوئی معاذ اللہ. ایک یہ شک پیدا ہو گیا کہ یہ جو مولوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، 4 بندے جانتے نہیں، رہنے کو اس کے پاس مکان نہیں، اور یہ حضور کا وارث ہے. یہ لگتا ہے مولویوں نے حدیث گھڑ لی ہے، خود بنا لی ہے. کہتے ہیں میرے دل میں 3 شک رہتے تھے. ایک رات میں سفر کے لیے نکلا تو میں ہندوستان کی گلی سے گزر رہا تھا تو مدرسے کا ایک طالب علم سبق یاد کر رہا تھا، اور حال اس کا یہ تھا کہ ایک ہندو کھتری کی دکان تھی. اس دکان کے اندر دیا جل رہا تھا تو چھوٹا سا روشن دان تھا، تو وہاں سے روشنی چھن چھن کے باہر آتی تھی. باہر روشنی ایک لاٹ ایک شعاع باہر نکلتی. وہ طالب علم کیا کرتا، جب سبق بھول جاتا نا تو اس روشنی کے سامنے آ کے کرتا، روشنی کے سامنے آ کر کرتا، عبارت دیکھتا، پھر بیٹھ کے یاد کرنا شروع کر دیتا. خوددار تھا. اب تو مجھے بڑا شکوہ ہے مدرسے والوں سے، بچوں کو بھکاری بنا دیا ہے، ختموں پہ بھیج کے تباہی اتار دی. شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان نے مکتب سے سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا، کوئی ضرورت نہیں، ان کو خودداری سکھاؤ. اور میں اپنے مدرسے کے بچوں کو یہ کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بیٹے سر اٹھا کے جیو گے تو اللہ تمہیں ہمیشہ سر اٹھانے کی توفیق دے گا. اگر ہاتھ پھیلاؤ گے تو ساری زندگی پھیلے رہے گا. وقار کے ساتھ جینا سیکھو، انقلاب آ جائے گا. عام دام برسر مطلب وہ بچہ وہاں شعاع میں جا کے سبق دیکھتا، پھر بیٹھ کے یاد کرنے لگتا، پھر بھولتا تو وہاں چلا جاتا. محمود غزنوی کہتے ہیں میری نظر پڑی، اس کے علم کا شوق دیکھ کر میں حیرت میں کھو گیا، مجھے بڑا اچھا لگا. کہتے ہیں میں نے بچے کو بلایا، میں نے کہا بڑا شوق ہے؟ کہنے لگا جی بڑا. تو میں نے کہا روشنی کوئی نہیں؟ کہنے لگے گھر غریب ہے، وہاں تو تیل نہیں، اور مدرسہ بھی غریب ہے. استاد صاحب کہتے ہیں دن کو تو روشنی ملے گی، رات کو نہیں ملے گی. 1-8 گھنٹہ شام میں چراغ ملتا ہے، رات کو نہیں. تو مجھے یہ پتا چلا تھا یہاں روشنی ہے تو میں روز رات یہاں آ جاتا ہوں. محمود غزنوی بڑے خوش ہوئے. بڑی ساری لالٹین تھی، اس بچے کو دی. کہنے لگے بیٹے رکھ لو، اور اس آدمی کی میں نے ڈیوٹی لگا دی ہے، جب بھی تیل ختم ہو تم آنا، یہ تمہیں دے گا. بچے نے لالٹین پکڑی اور محمود کی طرف دیکھا تو بس 2 جملے، جزاک اللہ خیرہ، اللہ تجھے بہتر جزا عطا کرے. یہ کہہ کے وہ بچہ چلا گیا. محمود کہتے ہیں پتہ نہیں اتنا سکون دل کو کبھی نہیں ہوا جتنا آج ہوا ہے. اتنی ٹھنڈک پہنچی، 2 جملے، کوئی تعریف نہیں کی، کوئی قصیدہ نہیں پڑھا، اندر میرے سکون آ گیا. کہتے ہیں میں قربان جاؤں، رات کو جا کر میں بستر پہ لیٹا، دل کی آنکھیں بند، سر کی آنکھیں بند ہوئی تو دل کی کھل گئی. مجھے مدینے والے محبوب کا دیدار نصیب ہو گیا. حضور میری خواب میں آئے، جلوے مہکنے لگے، خوشبوئیں بکھرنے لگی، حالات بدلنے لگے. اور کہتے ہیں نبی پاک نے ایک جملہ کہا اور میرے 3 سوالوں کے جواب دے دیے. حضور نے فرمایا او سبکتگین کے بیٹے،
آج تو نے میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے، میں قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا۔ فرماتے ہیں مجھے مسئلے کی سمجھ آ گئی کہ میرا باپ سبکتگین ہے، قیامت قائم ہوگی، اور علماء واقعہ انبیاء کے وارث ہیں۔ محمود کہا کرتے تھے کہ میں سمجھ گیا ہوں اتنا رب مدرسے کی طرف توجہ کرنے سے راضی ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں میں سمجھ گیا ہوں۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا جس طرح کا مرضی نعت کا ہے اس سے نعت سنو، مدینے چلے جائیں گے۔ مدینے والے کہتے ہیں تو مدارس سے پیار کر، ہم تجھے مدینے بلائیں گے بھی، دیدار کرائیں گے بھی۔ یہ جلوے ملتے، مدارس کو مضبوط کریں، علم سے مقابلہ ہے معاشرے میں، اور ہماری جماعت میں بالخصوص مدارس کا فقدان ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کمی ہے، فقدان ہے، دور دور تک علماء نہیں ملتے۔ مدارس کے اندر خاطر خاص سہولیات ہونی چاہیے، قرآن و سنت پڑھنے والوں کو تو زیادہ سہولیات ملنی چاہیے۔ لوگ اپنی جان پر ظلم کر کے بچوں کو اسکول کالج میں مشقت کر کے 18 گھنٹے نوکری کر کے پڑھاتے ہیں، لیکن مدرسے کی جانب توجہ نہیں کرتے۔ مدارس قلعے ہیں، ان کو کبھی دہشت گرد کہہ کے بدنام کیا جاتا ہے، کبھی خشک ملا کہہ کے بدنام کیا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ بوجھ ہے معاذ اللہ تعالیٰ، معاشرے پہ بند ہو جانے چاہیے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، آپ پڑھے ہوئے کتنا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس ڈگری ہے درسیات کی۔ نہیں آپ پڑھے کتنا ہے؟ میں نے کہا جو دین کا ڈگری لے کے آتا ہے اس کے پاس سند ہوتی ہے، اس سے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں کہ نہیں اسکول کتنا پڑھے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا آپ کتنا پڑھے؟ میں نے بی اے کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا ادھر آئیں بیٹھے، آپ نے بی اے کیا ہوا نا تو میں اپنے مدرسے کا ایک طالب علم جس کو پہلا سال ہے اس کو بٹھاتا ہوں آپ کے ساتھ، جو پہلا سال ہے، 8ویں سال والا نہیں، تو 2-4 باتیں آپ سے کرے گا، اور اردو ادب کی عربی ادب کی 2-4 باتیں تو آپ ڈسکس تو کر کے دیکھیں۔ ایک عالم دین اس نے مکمل درسیات کا کورس پڑھا ہوا ہے، اس سے لوگ کھڑا کر کے پوچھتے آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ حد ہو گئی بھائی۔ اور پھر مسجد کا صدر ٹیسٹ لیتا ہے، علامہ صاحب کا ٹیسٹ صدر صاحب لیتے ہیں، وہ والے صدر صاحب جن کو ٹیسٹ کا ترجمہ بھی نہیں آتا، جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ عالم کے معنی کیا ہوتے ہیں، جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن و سنت کے وہ ٹیسٹ لے رہے ہیں، عالم صاحب کا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے صاحب فرمایا کرتے تھے بڑی مسجدوں میں نہیں رہنا، ان مسجدوں کا انتخاب کرنا جو اگرچہ سنسان جگہوں پہ ہوں لیکن ایسی جگہ ہوں جہاں اپنی مرضی سے آزادی سے دین کا کام کیا جا سکے۔ ایسی جگہ نہ ہو جہاں 36 جگہ پہ بریک لگانی پڑے اور پوچھنا پڑے کہ جناب یہ کر لوں، یہ ہو جائے، یہ کیسے ہے، یہ ویسے ہے۔ دین کا کام اللہ سے ڈر کے ہوتا ہے، اس میں شک نہیں، لیکن عالم اگر عالم ربانی ہو، اور پھر بات یہ ہے میرے بھائی کہ ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ علماء کو ہم دیکھ کیا رہے ہیں، مدارس کے ساتھ ہمارا رشتہ کس قسم کا، تعلق کس قسم۔ تو مدارس کو مضبوط کریں۔ جتنا منفی پراپوگنڈا ٹی وی پہ اخبارات پہ مدارس کے خلاف ہوتا ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو دین کے بارے میں بات ہوتی ہے اس کو بند کیا جائے۔ مدارس دین کے قلعے ہیں، اور میرے رسول کا دین ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے۔ دین اگر ہمیشہ رہے گا تو مدرسے بھی انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ پھلتے پھولتے تابندہ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ ٹٹول کے دیکھ لیں جتنے بھی پیچھے بزرگ گزرے ہیں سارے کسی نہ کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے، سارے۔ غوث اعظم بھی ایک مدرسے کے فارغ تھے، خواجہ معین الدین بھی فارغ تھے، شیخ شہاب الدین سہروردی بھی، مجدد الفسانی بھی، سلطان صلاح الدین ایوبی غوث اعظم کے مدرسے کا پڑھا ہوا تھا۔ یہ سارے مدارس کے پڑھے دے کے حضور آکھن منگتے دی خیر ہووے، دے کے حضور آکھن منگتے دی خیر ہووے، منگتا کبے سخی دے، منگتا کبے سخی دے، بوہے دی خیر ہووے، دے کے حضور آکھن منگتے دی خیر ہووے، دے کے حضور آکھن۔ اور جنت بڑی جگہ لگیا جڑی جگہ تے، جنت بڑی جگہ